بسم اللہ الرحمن الرحیم ZSE ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں محمد زاہد شریف چودھری۔ ناظرین، میں آج آپ کو وزیر اعظم عمران خان کے خیبر پختونخوا کے ضلع نوشہرہ میں جلوزئی ہاؤسنگ منصوبہ کے افتتاح کے موقع پر کیے گئے خطاب کے اہم نکات کے بارے میں آگاہ کروں گا۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے ناظرین، میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے اب تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک میری دلچسپ معلوماتی اور تازہ ترین ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے اور دنیا کے سب سے عظیم لیڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا سب سے بڑا انقلاب لایا تھا، جو انہوں نے مدینہ کی ریاست کو ماڈل بنا کر دنیا کی تاریخ کا انقلاب لے کر آئے۔ اس کا بنیادی فلسفہ ہی یہی تھا کہ ایک معاشرے نے اپنے اس طبقہ کا احساس کیا جو کمزور اور غریب تھا۔ ایک ریاست نے فیصلہ کیا کہ پیسہ ہو یا نہ ہو، ہم نے اس طبقہ کو اوپر اٹھانا ہے۔ اس معاشرے کا دوسرا پہلو قانون کی بالادستی تھا۔ قانون کی بالادستی کا میں بار بار مطلب سمجھانا چاہتا ہوں جو ابھی ہمارے پاکستان کے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ قانون کی بالادستی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کر آنا۔ غریب کو تو قانون کی اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو طاقتور سے تحفظ چاہیے، لیکن جو طاقتور ہے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو قانون کے اوپر رکھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے مراعات ہونی چاہیے۔ وہ ڈاکے بھی مارے تو اس کو قانون کو پکڑنا نہیں چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ بنانا ریپبلک وہ ہوتی ہے جس میں معاشرہ طاقتور ڈاکوؤں کے لیے علیحدہ قانون رکھتا ہے اور کمزور کے لیے دوسرا رکھتا ہے۔ ہم لگے ہوئے ہیں، بڑی جدوجہد ہے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ طاقتور قانون کے نیچے نہیں آنا چاہتا۔ وہ کبھی PDM جیسی تنظیمیں بناتا ہے یا PDM جیسے اتحاد بناتا ہے۔ صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے ایک قانون ہے اور ہمیں عام لوگوں کے قانون کی طرح نہ رکھو۔ ہم کوئی خاص لوگ آئے ہیں، ہم چوری کریں، ڈاکہ ماریں، منی لانڈرنگ کریں، ہمیں آپ قانون کے نیچے نہیں لا سکتے۔ تو وہ بلیک میل کرتے ہیں۔ اس طرح شوگر مافیا ہے۔ لوگوں کو مہنگی چینی، غربت پیدا کر کے اور قیمتیں بڑھا کر پیسہ بناتے ہیں اور پھر وہ نہ ٹیکس دیتے ہیں۔ ان کے خلاف کچھ کریں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کوئی خاص لوگ ہیں۔ اس طرح ساری جگہ ایسے مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں۔ قوم کبھی وسائل کی کمی سے غریب نہیں ہوتی۔ قوم غریب اس وقت ہوتی ہے جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ تم سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں، جہاں طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا قانون تھا۔ اس کو قانون کی بالادستی کہتے ہیں۔ ناظرین، عمران خان صاحب نے فرمایا کہ قانون کی بالادستی کا میں بار بار مطلب سمجھانا چاہتا ہوں جو ابھی ہمارے پاکستان کے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ قانون کی بالادستی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کر آنا۔ خان صاحب، آپ کو حکومت میں آئے 3.25 سال ہو گئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں لوگوں کو قانون کی بالادستی کا بار بار مطلب سمجھانا چاہتا ہوں جو ابھی پاکستان کے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ خان صاحب، آپ پاکستان کے لوگوں کو آپ کے فلسفہ کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے۔ شاید آپ کا قانون کی بالادستی قائم کرنے کا اور طاقتور کو قانون کے نیچے لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ کا مخالف ہے اس کے اوپر مقدمات بنوا کر اسے جیل میں ڈال دیں۔ خان صاحب، آپ کے اپنے اوپر خیبر پختونخوا حکومت کے ہیلی کاپٹر کے غیر قانونی استعمال کی انکوائری چل رہی تھی اور آپ نیب پشاور میں پیش بھی ہوئے، تاہم اب تک پاکستان کے عوام کو پتہ نہیں چل سکا کہ اس انکوائری کا کیا بنا اور نہ ہی نیب کی جانب سے اس انکوائری کا کچھ بتایا گیا۔ خان صاحب، آپ کی خیبر پختونخوا حکومت کے خلاف مالم جبہ کیس، بلین ٹری سونامی کیس اور BRT پشاور کے کیسز نیب میں چل رہے ہیں۔ ابھی تک نیب کی جانب سے کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی اور نہ ہی اب تک پتہ چلا ہے کہ یہ کیسز کس مرحلہ میں ہیں، کیا یہ انکوائریاں ختم کر دی گئی ہیں یا یہ چل رہی ہیں۔ خان صاحب، آپ کا دوہرا معیار ہے کہ پنجاب کے سینئر وزیر عبدالعلیم خان کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کی انکوائری چل رہی تھی۔ نیب نے عبدالعلیم خان کو گرفتار بھی کیا، تاہم وہ بعد میں لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت پر رہا ہو گئے، لیکن آج تک نہ نیب نے ان کی ضمانت کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا اور نہ نیب نے ان کے خلاف کوئی ریفرنس دائر کیا ہے۔
کیا عبدالعلیم خان کو صرف ڈرامہ کرنے کے لیے گرفتار کیا گیا تھا کہ ہم نیب حکومت کے لوگوں کے خلاف بھی کارروائی کر رہا ہے؟ نیب نے پنجاب کے صوبائی وزیر سبطان خان کو گرفتار کیا اور پھر ان کی بھی ضمانت ہوگی، اور نیب نے ان کے خلاف بھی سپریم کورٹ میں اپیل دائر نہیں کی۔ عبدالعلیم خان اور سبطان خان کو دوبارہ وزیر بھی بنا دیا گیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب، کیا یہ دونوں صاحبان کے خلاف الزامات ختم ہو گئے ہیں اور ان کے خلاف کیسز ختم ہو گئے ہیں کہ آپ نے انہیں دوبارہ وزیر بنا دیا ہے؟ خان صاحب، چودھری برادران چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی کے خاندانوں کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کی انکوائریاں چل رہی تھیں، اور نیب نے لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرائے گئے جواب میں کہا تھا کہ جب چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی نے 1985 میں سیاست کا آغاز کیا تو انہوں نے قرض لے کر سیاست کا آغاز کیا، اور آج ان کے 4 ارب اور 7 ارب کے اثاثے ہیں۔ خان صاحب، جب سیاسی مجبوریاں اڑ جاتی ہیں اور آپ کو پنجاب اور وفاق کی حکومتیں خطرے میں نظر آتی ہیں، تو اسی نیب نے لاہور ہائی کورٹ میں جا کر کہا کہ ہم نے چودھری برادران کے خلاف انکوائریاں ختم کر دی ہیں۔ کیا خان صاحب، آپ کا یہ دوہرا معیار نہیں ہے کہ ایک طرف تو نون لیگ اور پی 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 کے لوگوں کو انکوائریوں کے مرحلہ میں گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور اگر میاں محمد نواز شریف، مریم نواز شریف اور کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت پر رہائی ملتی ہے تو نیب اس کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلی جاتی ہے۔ اگر میاں محمد شہباز شریف کی لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت ہوتی ہے تو نیب اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کرتی ہے اور پھر خود ہی وہاں سے اپنی درخواست بھی واپس لے لیتی ہے۔ اگر لاہور ہائی کورٹ حمزہ شہباز شریف کو ضمانت پر رہا کرتی ہے تو نیب اس کے خلاف سپریم کورٹ چلی جاتی ہے، لیکن دوسری طرف اگر لاہور ہائی کورٹ سے عبدالعلیم خان اور سبطان خان کو ضمانت ملتی ہے تو نیب ان کے خلاف سپریم کورٹ نہیں جاتی۔ خان صاحب، آپ نے حال ہی میں شوکت فیاض احمد ترین کو وزیر خزانہ مقرر کیا ہے اور ان کے خلاف بھی نیب میں کیس چل رہا ہے۔ کیا شوکت ترین صاف اور شفاف آدمی ہیں؟ کیا آپ نے انہیں وزارت خزانہ کی ذمہ داری سونپ دی ہے؟ عمران خان صاحب، کیا آپ ملک میں قانون کی ایسی بالادستی چاہتے ہیں جس میں آپ کے خلاف کوئی بات نہ کر سکے اور جو بھی آپ کا سیاسی مخالف ہو اس پر کوئی نہ کوئی مقدمہ بنوا کر اسے جیل میں ڈلوا دیں اور وہ پھر سالوں جیل میں رہے؟ خان صاحب، آپ اپنے مخالفین کے گھروں کو بھی گرا دینا چاہتے ہیں اور انہیں نشان عبرت بنا دینا چاہتے ہیں۔ خان صاحب، کیا آپ نے ہمیشہ اقتدار میں رہنا ہے؟ کل آپ کا اقتدار بھی ختم ہوگا تو پھر یاد رکھیں، جیسی کرنی ویسی بھرنی کے مصداق جو آپ آج اپنے مخالفین کے ساتھ کر رہے ہیں، یہی کل کو آپ کے ساتھ اور آپ کی جماعت کے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ خان صاحب، ابھی آپ نے 50 لاکھ گھروں کی تعمیر کے منصوبوں کے افتتاح شروع کیے ہیں، کیا گارنٹی ہے کہ آپ کی باقی بچ جانے والی 2 سالہ مدت میں یہ منصوبے مکمل بھی ہوں گے یا نہیں؟ خان صاحب، اگر یہ منصوبے آپ کے بچ جانے والے دور میں مکمل نہ ہوئے تو پھر آئندہ آنے والی حکومت ان منصوبوں کو ختم کر دیتی ہے تو پھر ملک کو جو نقصان ہوگا اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ناظرین، خان صاحب نے اپنے خطاب میں بے بسی کے لہجے میں شوگر مافیا کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ ان کے خلاف کچھ بھی کریں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کوئی خاص لوگ ہیں۔ خان صاحب، 1 سال سے زائد عرصہ گزر گیا ہے، آج تک چینی کی قیمتیں بڑھنے کے معاملہ پر آپ نے FIA سے تحقیقات کروائیں اور شوگر ملز مالکان تو سب کے سب آپ کی حکومت میں بیٹھے ہیں اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی، اور اگر آپ کوئی ایکشن لینا چاہتے ہیں تو آپ کی حکومت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ خان صاحب، یا تو سب لوگوں کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ کریں اور اپنی حکومت کی پرواہ کیے بغیر چینی مافیا کے خلاف کارروائی کریں، یا پھر لوگوں کو قانون کی بالادستی کا درس دینا بند کر دیں۔ خان صاحب، آپ کی 22 سالہ جدوجہد کرپشن کے خلاف تھی، لیکن آپ کی 2.25 سال کی حکومت کی کارکردگی کا یہ حال ہے کہ حال ہی میں ہونے والے ملک کے تمام صوبوں میں 8 ضمنی الیکشن ہوئے ہیں، جن میں PTI 8 میں سے 7 نشستیں ہار گئی اور صرف 1 نشست جیت سکی۔ خان صاحب، عوام نے کرپشن کے خلاف آپ کے جھوٹے بیانیہ کو مسترد کر دیا ہے۔ خان صاحب، آپ نے وزیر صحت عامر محمود کیانی کو ادویات کی قیمتیں بڑھانے کے معاملہ پر مبینہ کرپشن کے الزام پر عہدے سے ہٹایا، اور نیب نے بھی
अद्वियात की कीमतों में इजाफा के मामला का नोटिस लिया, लेकिन आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और न ही ये पता चला कि केस किस मरहला में है। नैब ने आटा और चीनी स्कैंडल का भी नोटिस लिया था, लेकिन इस केस में भी आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। खान साहब, हाल ही में आपने मुआविन ख़ुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर को पेट्रोलियम बहरान का जिम्मेदार करार देकर ओहदे से हटाया, लेकिन ना उनके खिलाफ कोई केस बनाया गया और ना ही कोई गिरफ्तारी हुई है। खान साहब, एक तरफ आप रियासत मदीना की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप लोगों को घरों की फराहमी सूद पर कर रहे हैं, और आपने आज ही फरमाया है कि सिर्फ घर पर 3% मार्कअप यानी सूद देना पड़ेगा। खान साहब, इस्लाम में और कुरान मजीद ने तो सूद को अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग करार दिया है, और आप लोगों को सूद पर घर फराहम कर रहे हैं। खान साहब, ये कौन सी रियासत मदीना है जिसमें सूद जायज़ है? खान साहब, अगर आप लोगों को किस्तों पर घर देना चाहते हैं तो उन्हें बिला सूद बैंकों से कर्जे दिलवाएं, आपकी मेहरबानी होगी। नाजरीन, उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने का शुक्रिया।